لمحات میں سے یہ لمحے گجرانوالہ کو دیے اور بڑی سعادت ہے یہ گجرانوالہ کے لیے۔ اہلیان گجرانوالہ قبلہ آپ کا شکر گزار ہیں، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ ان الفاظ کے ساتھ منبر حسین پر دعوت خطاب دیتا ہوں۔ گدائے دہلیز عشق آل مصطفیٰ، صدائے حسینیت و تردید یزیدیت، عمدۃ الواعظین، فخر الخطباء، علی جناب قبلہ علامہ سید علی رضا رضوی شاہ صاحب از کراچی، قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء، مولا الموالی، امام المتقین، علی بن ابی طالب، وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. مجھے جو بانی مجلس میں موضوع دیا ہے، اس ضمن میں نے قرآن کریم کی اس آیت کا انتخاب کیا۔ میرا آپ کے شہر میں یہ پہلا اتفاق ہے مجلس پڑھنے کا، اس امام بارگاہ میں بھی آنے کا پہلا ہی اتفاق ہے، اور آپ لوگوں کی زیارت کا بھی پہلا اتفاق ہے۔
میری آپ کی پہلی ملاقات ہے لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے. وعجل فرجهم. توجہ ہے ذہن کے؟ میرا موضوع ولایت ہے اور ولایت کا رشتہ سب سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے. کوئی علی ولی اللہ مانتا ہو تو چاہے افریقہ کے جنگل میں رہتا ہو ہمارا بھائی. اور یہ رشتہ ہمیں اللہ نے عنایت فرمایا انما المؤمنون اخوہ، بے شک کہ مومن بھائی بھائی. تو آئیے ذرا میں اس آیہ ولایت کی تفسیر کو مختصراً پیش کروں گا. یہ عشرے کا موضوع ہے، ایک مجلس میں جتنا میں پیش کر سکتا ہوں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ نساء کی اس آیت میں خوبصورت انداز سے کہ انما ولیکم اللہ، تمہارے ولی بس اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کریں. بہت ہی خوبصورت آیت، سب کو تفسیر معلوم ہے. مجھے ثابت کرنا ہے کہ اس آیت کے مراد صرف مولائے کائنات اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ یہ آیت جو جن کا شان نزول ہے جناب مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں آئے. تو آیت میں ہے جمع کسی لیے بہت سے افراد کہتے ہیں یہاں پہ لفظ آیا مومن، تو اللہ نے کئی جگہوں پہ مومن لفظ استعمال کیا. جب اللہ کہے نا مومن تو وہ 1% والا نہیں ہوتا. جب اللہ کہتا ہے تو کسی کل ایمان کو، وہ کسی کل ایمان کے لیے فرما رہا. میں نے تو ابھی ابتدا کی اور آپ خوبصورت انداز سے سن رہے ہیں، میں پیش کروں گا. تو اللہ فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ. اب یہاں اللہ انما سے کہہ رہا ہے، انما حصر کے لیے آتا. حصر سے مراد ہوتی ہے بس انہی میں محصور ہے. آپ جب مسجد بناتے ہیں نا تو دیواریں بنا کے کہتے تھے بس یہ حصر ہے، یہ حصار ہے، اندر مسجد ہے باہر نہیں. پہنچ گئے ہیں بھائی، میرے بزرگ پہ پہنچ رہے ہیں، میرے بھائی میرے بچے سب پہنچ رہے ہیں. جب انما اللہ لگا دیتا ہے نا یہ ہے حصر کے لیے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ فرما رہا ہے اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے. وہ آیت میرا موضوع نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں. پہنچ جائے میرے تمام افراد، تمام کے تمام افراد تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے اے اہل بیت کہ آپ سے رجس کو دور رکھے. جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے. سورہ یاسین ہے ذہنوں میں؟ اللہ فرماتا ہے انما امرہ، اس کا امر یہ ہے، بس اس کا امر یہ ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، کہ اگر وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہتا کن فیکون، ہو جا، اور چیز ہو جاتی ہے. اور جب چھٹے امام سے پوچھا مولا واقعی کیا ایسا ہی ہے کہ اللہ کہتا ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے. اگر کہے کہ ہو جا تو پھر ارادہ کیسا؟ جس کا ارادہ ایسا ہو
اور اس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہو، وہ کہہ رہا ہے اس کا ارادہ بس یہ ہے، یہ جو کچھ بنایا، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، یہ جنگل، اس نے بنائے، اپنے کن سے کہا نہیں کچھ بھی نہیں، میرا تو بس یہ ارادہ تھا کہ ان سے رزق کو دور رکھو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں بھئی، یہ چلیں ایک جملہ آپ کی نظر کر کے جا رہا ہوں، یہ سارے میرے اشروں کے موضوعات ہیں، ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا انہیں اے اہل بیت میں آپ کو رزق سے دور رکھوں گا، میں رزق کو آپ سے دور رکھوں گا۔ آپ پہنچ گئے ہیں، جو نہیں پہنچے انہیں بھی پہنچا دوں۔ اگر معاذ اللہ یہ فرماتا ہے نا کہ اے اہل بیت میں آپ کو رزق سے دور رکھوں گا، تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت آنے کی کوشش کرتے، اللہ دور رکھتا۔ اللہ کہہ رہا نہیں، آپ تو کبھی جائیں گے نہیں، رزق آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا۔ تو پھر مانو نا، جو اہل بیت کے پاس نہ آئے وہ رزق ہے۔ ممنون آپ کی محبتوں کا۔ اب میری بات پہنچ رہی ہے؟ یہ انما سمجھانے کے لیے میں نے 3 آیات پڑھ دی ہیں، 3، تاکہ کوئی مسئلہ ہی نہ رہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، ولی کون کا؟ اللہ کہہ رہا ہے بس یہ ولی ہے، بس یہ ولی۔ اگر کبھی کوئی شیعہ بچے سے سوال کرے نا، تم کہتے ہو علی ولی اللہ، کوئی دلیل بھی ہے قرآن سے؟ یہی آیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے۔ بھئی ہم نمازیں پڑھتے تو ہیں، قائم نہیں کرتے۔ کوئی ایسا نمازی دکھاؤ جو علی جیسا ہو۔ ایسا نگرامی میں پیش کر رہا ہوں، تو اللہ فرما رہا ہے انما تمہارے ولی حسر ہے، اور کوئی نہیں۔ اللہ نے دیوار کھینچ دی ہے، اللہ نے دیوار کھینچ دی۔ اللہ بتا رہا ہے، میں بتا رہا ہوں کون کون ولی ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول خدا ولی ہے، علی ولی ہے۔ پروردگارہ ہمارا دل کر رہا ہے اور بھی بنانے کا، خبردار تمہیں بنانے کا حق نہیں، میں بتاؤں گا تم مانو گے۔ بنانا اس کا کام، ماننا ہمارا، بنانا اللہ کا کام، اس کا کام، ہمارا کام ہے ماننا۔ بے اگر ووٹوں سے ولی بن سکتا نا، یہ تو سمجھتے نا حضرت، ووٹ ڈال کے ہم ولی بنا لیں تو سارے مل ملا کے پتہ نہیں کون کون ولی بنا لیں۔ اللہ نے کہا خبردار ووٹوں سے ولی نہیں بنتے ہیں، دلوں کے بھید میں جانتا ہوں، مخلوقات کو میں جانتا ہوں۔ روک کے ایک بات کہتا ہوں، ولی ہے اختیارات والا، جس کے پاس اختیارات ہوں۔ دیکھیں ایک گلاس رکھا پانی کا، تو میں نے پانی کا گلاس اٹھانا نا، کسی بچے سے بھی کہہ دوں گا بیٹا یہ گلاس پانی کا اٹھا کے دے دو، چھوٹا سا گلاس ہے، میرے ایک بھائی پہنچ گئے، سارے مجمع کی توجہ، چھوٹا سا گلاس ہے، لیکن اگر مجھے مثال کے طور پہ کوئی بڑا کولر اٹھانا ہو، کوئی اور کوئی سامنے آپ کا مائک لگا ہے، تو میں کسی مرد سے کہوں گا، مرد سے۔ اب پہنچ گئے ہیں، بات پہنچ رہی ہے بھائی۔ مرد اگر آپ نے سمجھنا ہے تو میں کیا سمجھاؤں، پیغمبر سے پوچھے، اور
पैगंबर ने जब मर्द दिखाना था तो कहा खैबर में आ जाओ, कल मैं आदम उसको दूंगा जो देखिए जितना बड़ा काम उतने साहिब इख्तियार को बुलाऊंगा। मेंबर उठाना हो तो एक आदमी से नहीं कहूंगा, 4 आदमी बुलाऊंगा, कहूंगा भाई मेंबर यहाँ से किसी और जगह रखना है, 4 अफराद बुलाए जाएंगे। जाने के नामी और इतना बड़ा काम हो, खैबर उखाड़ना हो, तवज्जो, निज़ाम विलायत है, निज़ाम विलायत। कुछ मेरे भाई पहुंच रहे हैं, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। तो अल्लाह ने निज़ाम विलायत का चलाना, एक कौम पे अजाब नाजिल करना था। अल्लाह ने कहा इसराफील खुद जा, एक पर में पूरी बस्ती उठा ले आ। वो रात को अपनी बस्ती में आराम कर रहे थे, जनाब इसराफील आए, एक पर में पूरा शहर उठाया। जब लेके चले आसमान पे तो आसमान की मखलूकात में उनके शहर के मुर्गों की बांगों की आवाजें आने लगी। अल्लाह ने कहा रुक जा, वापस फेंक दे। जनाब इसराइल वापस गए, जमीन पे फेंका, सब तबाह। इतना बड़ा काम था, जनाब इसराफील से कहा अब सोचें, ये सरदार मलाइका नहीं है, जनाब जिब्राइल है सरदार मलाइका। जनाब जिब्राइल सरदार मलाइका, मलाइका के सरदार, फरिश्तों का सरदार, अली का शागिर्द। किसी शायर ने कहा था उस्ताद जिब्राइल मुकर्रम जनाब मौलाए कायनात। जाने ग्रामी, और ये हदीस भी है, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी के दामाद मरहूम अल्लामा सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अपनी 4 जिल्द किताब अल अनवारुन नुअमानिया के दिल नंबर 2 नूर मुर्तज़वी में लिखा। अगर कहें तो रिवायत पढ़ दूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो वही नाजिल हो रही थी, जनाब जिब्राइल कुरान पेश कर रहे थे कि अल्लाह ने ये भेजा है कि इतने में एक जवान का वहां से गुजर हुआ। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वही को रोका और ताज़ीमन खड़े हो गए। सरवरे कायनात मुस्कुराने लगे। जब वो जवान गुजर गए, जनाब जिब्राइल बैठे, वही को जारी रखा। इतने में जवान वापस आ गए। उनके आने पे फिर जनाब जिब्राइल खड़े हुए। अब जनाब सरवर कायनात ने कहा अच्छा कोमल हाजल फता, फता कहते हैं जवान को। कहा अच्छा ए जिब्राइल, क्या आप इस जवान के लिए बार बार खड़े हो रहे हैं? फता तो समझते हैं ना, ला फता इल्ला अली। अब पहुंच गए हैं, कोई जवान नहीं अली जैसा। तो जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सरवर कायनात ने फरमाया, सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी अपनी अल अनवारुन नुअमानिया की जिल्द नंबर 2 में हदीस में दर्ज कर रहे हैं। फरमाते हैं कि एक मर्तबा सरवर कायनात ने कहा या जिब्राइल अच्छा कोमल हादल फता, क्या आप इस जवान के लिए खड़े होते हैं? तो जनाब जिब्राइल ने फरमाया या रसूलल्लाह लिमाला अक़ूमु लिमन अल्लमानी, मैं उसकी ताज़ीम में क्यों ना बार बार खड़ा हूं जिसने मुझे तालीम दी। भाई आप ही ने तो मौजूद ही ऐसी पेश कर रहा हूं। तो कहा कि इस मकाम पे देखिए फरिश्ते कुन फयकून की खिलकत है, हमारी तरह से जवान नहीं होते, खाते पीते नहीं है, नूर की मखलूक है। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ने मेरा नूर खल्क किया। जैसे खल्क को सवाल आया मन अंत व मस्मुक, तू कौन है, तेरा नाम क्या है? वमन अना व मस्मी, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या? कि मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, मुतहय्यर और परेशान था, अभी अभी पैदा हुआ, मेरा नाम क्या है, कौन हो? कि इसी जवान का नूर मेरे सामने आका कौन कहते अना अब्दुल जलील इस्मी जिब्राइल, मैं अब्दे जलील हूं, मेरा नाम जिब्राइल है। वह अंथा रब्बुल जलील, और पूछने वाले तो रब्बे जलील है, तेरा नाम भी बहुत बुजुर्ग है। तो इस जवान ने मुझे मेरा नाम सिखाया,
مجھے تعلیم عنایت فرمائے کہ تب سے آج تک میں ان کا احترام کرتا ہوں. اب میری بات پہنچ رہی ہے؟ اذان گرامی، جس بات کو، جس آیت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، انما ولی، اللہ نے حصر کیا. ولی کون کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ، ورسول ہو، اس کا رسول. ولی یعنی مولا. یہ ایک ولا سے ہے نا، ولی ولا سے ولی، ولا سے مولا، ولایت رکھنے والا مولا، وہی ولی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے تمہارا ولی، تمہارا مولا اللہ ہے، اس کا رسول ہے. والذین، جمع کا والذین نہیں کا، والذین. توجہ، دو تفسیریں پیش کروں گا، دونوں کو آپ سن کے انشاءاللہ معراج محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. شاید جدید مطلب تو شاید سن رکھا ہو، مجھے نہیں معلوم. عزیزان گرامی، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا دونوں تفاسیر سے. تو اللہ فرما رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، والذین کا ایک نہیں کا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. مومنوں میں سے وہ، اور مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کریں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں. پہلی تفسیر سن لیجئے، نماز قائم ایک نے کی، حالت رکوع میں زکوٰۃ ایک نے کی، دو نے نہیں، تین نے نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، چار نے نہیں، ایک نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، 12 نے نہیں. لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ بھیج کے بتا دیا ہے ایک. اگر اس جیسے 11 اور آئے تو انہیں بھی اسی طرح ماننا جیسے پہلے کو مانتے. حسن کو بھی ویسے ہی ماننا جیسے علی کو مانتے، حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، سب کو ویسا ماننا، 12ویں تک سب کو ویسا ماننا. آئے طرح یہ تو شیعہ علماء نے لکھا اور بہت بڑے ہمارے مفسر ہیں، شیعہ نہیں ہیں، اب میں نہیں کہتا کون سے ورق سے. تفسیر الکشاف جلد نمبر 2، امام جار اللہ زمخشری، یہ شیعہ عالم نہیں، تو انہوں نے اس آیت کے ضمن میں لکھا، مجھے بہت پسند ہے ان کی تفسیر، پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا دونوں تفاسیر سے آپ کا ایمان میں اضافہ ہی ہوگا. شیعہ نہیں، جب ان کے مخالف فرقے کے لوگ آئے، کیونکہ ہمارے بھائیوں کے بھی کئی فرقے ہیں، تو جب عراق میں مخالف فرقہ آیا نا، جیسے وہابی ہوتے ہیں، سنی ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان کے فرقے کی ساری کتابیں چلا دی، سب کو آگ لگا دو. لیکن یہ تفسیر نظر آ رہی، کیونکہ ایسی تفسیر نہیں ہے، الکشاف جیسی تفسیر نہیں. وہ امام جار اللہ زمخشری کہ جن کو تمام اہل سنت کے فرقے مانتے ہیں، شیعہ مانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آیت صرف ایک علی کی شان میں آئی ہے. میں تو سوچ رہا تھا یہیں پہ معراج ہو جائے گی. امام جار اللہ زمخشری شیعہ عالم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آیت صرف ایک علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. کب رسول خدا نے آ کے سوال کیا، ظہر کے نافلہ ہو رہے تھے، جماعت نہیں ہوئی تھی، تو سب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے نفل، پیغمبر نے آ کے ظہر کی جماعت پڑھانی تھی، تو پیغمبر اسلام نے آ کے سوال کیا کسی نے کوئی زکوٰۃ دی ہے کیا؟ جو مولا علی کے ہمیشہ فرائض چھپاتے بھی تھے نا، پہنچ رہا ہے نہیں، اب وہ بھی کھل کھل کے بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابھی نماز پڑھتے ہوئے ایک سائل کو زکوٰۃ دے رہے تھے. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ہم ہی ٹوکا جاتا ہے، آج علی کی باری، یہ نماز ہو رہی ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ایک ایک بڑھ بڑھ کے کہہ رہا ہے میں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا تھا نا، تو نے کہا میں نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، اس نے بھی دیکھا، ہم سب نے دیکھا علی نماز پڑھ رہے تھے.
کہہ رہا تھا ہے کوئی جو راہ خدا میں دے دے, ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے عطا کر دے. یا رسول اللہ, اس نے 3 دفعہ مانگا. کہا کچھ اور بھی کہا. جب جانے لگا کہ پروردگار تو کب آ رہا ہے؟ تیرے گھر میں آیا تھا, تیرے نمازیوں سے مانگا تھا, خالی ہاتھ جا رہا ہوں. بھئی دیکھیں, جب تک یہاں مانگ رہا تھا مولا نے کچھ عطا نہیں کیا. جب وہاں مانگا اب مولا نے انگلی کا اشارہ کیا. مجمع نہیں ہے میرے ساتھ. دیکھیں, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. معراج یہاں نہیں ہوتی, وہاں ہوتی ہے. جو نماز میں معراج پہ تھا اس نے یہاں نہیں وہاں سنا. اب توجہ فرمائی جانے دے. وہاں پہ سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے میں اللہ کے گھر سے خالی ہاتھ آ رہا ہے. تو جناب مولا کائنات نے انگلی کا اشارہ کیا. ایک روایت ایسی ہے جو میں نے بڑے بڑے بزرگ اساتذہ سے سنی, اور حوالہ ظاہراً حافظ رجب برسی جو دوبارہ شیعہ عالم نہیں, ان کی 2 کتابیں ہیں مولا کے فضائل کے اوپر. ایک ہے 500 آیت نزلت فی علی, نزلت فی علی, 500 وہ آیتیں جو علی کی شان میں آئیں. میں نے تو بھی 4-5 ہی پیش کی ہیں. انہوں نے کتاب پوری لکھی ہے 500 وہ آیات جو علی کی شان میں نازل ہوئی. شیعہ عالم نہیں ہے بھئی, ہم میں تعصب نہیں ہے. کسی بھی فرقے سے ہو, حق کی بات کرے ہم احترام کرتے ہیں. کسی بھی مسلک سے ہو, حتی ہندو ہو, عیسائی ہو, حق کی بات کرے میں احترام کرتے ہیں. کہتا نہیں گرامی, وہ انہوں نے 2 کتابیں. دوسری کتاب کا نام ہے مشارق و انوار الیقین. مولا علی کے فضائل میں کتاب کا نام لکھا ہے مشارق و انوار الیقین, یقین کے نور جب طلوع کریں تو علی بنتا. یقین, پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں. یقین کے نور سے دیکھو گے تو مولا علی نظر آئے. وہ کہتے ہیں علی کسی کو نظر نہیں آتے, ہر کسی کو نظر نہیں آتے. علی کو دیکھنے کے لیے بھی یقین کا نور چاہیے. وہ بھی شیعہ نہیں ہے, سلام ہے ان پہ, شیعہ نہیں ہے. اور اتنا کچھ لکھ دیا کہ ہر کسی علم کے اور ایمان کے اندھے کو علی نظر نہیں آتے. اذان گرامی پیش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب مولا کائنات کی شان میں آئی. لیکن یہ جملہ جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ مولا نے انگوٹھی کون سی دی؟ انگوٹھی شاید آپ نے سن رکھا, میں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے, حافظ رجب برسی کے حوالے سے اساتذہ سے سنا. میرے اساتذہ نے کہا کہ جو مولا کائنات نے انگوٹھی دی جناب سلیمان, نبی سلیمان کی انگوٹھی تھی. جناب نبی سلیمان کی انگوٹھی تھی. ان کی حکومت تھی فلسطین میں, 100 فرلانگ زمین پہ, 100 فرلانگ سمندر میں, 100 فرلانگ جنگلوں میں, صحراؤں میں, اور وہ ساری حکومت ایک انگوٹھی سے چلتی تھی. جب تخت پہ جا رہے تھے, دیکھ رہے تھے, انگوٹھی گری, ایک مچھلی نے نگلی, سارے جنہوں نے تخت رکھا جب انگوٹھی آئے گی تو واپس آئیں گے. جناب سلیمان در بدر ٹھوکریں کھاتے رہے. ایک گلی سے گزر رہے تھے, اندر سے آواز آئی. کسی لڑکی نے کہا بابا عجیب مچھلی پکڑ کے لائے آپ, اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی ہے. جناب سلمان نے دستک دی کہ انگوٹھی میری ہے. کا ثبوت کیا, کہ پہنوں گا بتاؤں گا. جیسے ہی انگوٹھی دوبارہ پہنی, دوبارہ سارے جن آئے, تخت اٹھایا کہ بادشاہ سلامت آ جائیے. کہ یہ انگوٹھی میری تھی, مجمع نہیں ہے. آیت دوبارہ پڑھیں, انما ولی
युहिब्बुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनु अल्लदीना युकीमुना सलाता व यूतूना ज़काता व हुम राकिऊन, जो हालत रुकू में ज़कात दे, वो अली जो नबी सुलेमान की हुकूमत ज़कात में दे दे। ज़कात कितनी होती है? 1/40। नबी सुलेमान की हुकूमत। कुरान में अल्लाह ने बताया है वो जो जन्नत के मालिक है ना, वो जमीन के ऊपर कोई भी लालच नहीं रखते। ये कौन समझाएगा? ये मौलाए कायनात समझाएगा कि मुझे इस हुकूमत का कोई लालच नहीं, जो ज़कात में दे दे। इसीलिए तो अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था, तू जाके ज़कात में मांग ला। अब यहाँ पैगंबर इस्लाम ने सवाल किया, अब यहाँ सब के सब सहाबा कह रहे हैं ये हाँ हमने अपनी आंखों से देखा अली ने ज़कात दी है। तो इमाम जारुल्लाह ज़मख़शरी के जुमले को पेश कर रहा था, ज़िम्नन ये मतालिब मैंने अपने पास से पेश किए हैं, उनका जुमला नहीं है। मुझे याद है मैंने कहा मजलिस को रोका था, आपको याद होगा, याद हो तो शेख जारुल्लाह ज़मख़शरी का जुमला पेश कर रहा था, याद है ना? तो कहते हैं आयत आई है सिर्फ एक अमीरुल मोमिनीन की शान नुज़ूल क्या है? मौला कायनात का ज़कात देना, यही है ना भाई। तमाम शिया सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा शान नुज़ूल है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का हालत रुकू में मस्जिद नबवी में ज़कात देना, यह है शान नुज़ूल। तो आयत आई है एक के लिए, वो है मौलाए कायनात, एक आदमी के लिए आई, एक मर्द के लिए आई। आयत आई है एक मर्द के लिए, तो क्या फिर अल्लाह ने जमा के सीधे इस्तेमाल क्यों किया? मेरा सवाल नहीं है, इमाम जारुल्लाह ज़मख़शरी ने सवाल उठाया, जवाब लिखा। मैंने आपसे कहा ना आपके ईमान में इजाफा होगा, उनका जवाब सुनो। शिया नहीं है, वो कहते हैं मैं बहुत सोचता था परवरदिगारा सिर्फ एक अली के लिए आया, और तो कह रहा वल्लज़ीना, वल्लज़ी नहीं, वल्लज़ीना युक़ीम, जो जो ईमान रखता, नमाज कायम करता, हालत रुकू में ज़कात दे, वो तुम्हारा मौला। कब परवरदिगारा ये तूने जमा का सीगा इस्तेमाल क्यों किया? एक अली के हक़ बस कर नहीं, अल्लाह ने आयत को खोल के बता दिया, क़यामत तक आने वाले सारे मोमिन नमाज कायम करके जोर लगा लो अली जैसे नहीं बन सकते। और फरमाया जाने के रहा ये शिया नहीं है, इतने बड़े आलिम हैं, शिया नहीं है, और वो कहते हैं अल्लाह ने क़यामत तक के लिए आयत को खुला रखा। अगर किसी में हिम्मत है अली जैसा बन के दिखाए, अल्लाह ने आयत को खुला रखा ताकि कोई ये ना कहे अल्लाह ने पहले फैसला कर रखा है कि अली के अलावा किसी को अल्लाह मानता ही नहीं, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अल्लाह ने कहा नहीं, मैंने आयत खुली रखी ताकि कोई ये ना कहे मैं बन सकता था, अल्लाह ने मौका नहीं दिया। अल्लाह ने कहा मैंने मौका दे दिया, बन के दिखा। जो जो अली के मुकाबले में आता है दुनिया में भी जलील और खार होता, आखिरत में भी जलील और खार होता। अल्लाह ने आयत को खुला रखा। अज़ान गिरामी, इसीलिए हम कहते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह, अल्लाह के वली अली है, ये विलायत के मालिक है। अज़ान गिरामी, सरवर कायनात जैसे सहाबा से सवाल किया किसी ने ज़कात दी? हाँ या रसूल अल्लाह, हमने अपनी आंखों से देखा अली ने ज़कात दी, अली ने ज़कात दी। तो सरवर कायनात ने फरमाया हाँ अली ही है। अब सब इंतजार में होगा क्या? या अली, अल्लाह ने आयत नाजिल की है
آپ نے آیت سنائی، بہت سے خوش ہونے لگے، کوئی سلمان تھے، کوئی ابو ذر تھے، کوئی مقداد تھے، کوئی عمار، بڑھ بڑھ کے کہنے لگے یا علی ہمارے دل پہلے سے گواہی دیتے تھے، ولایت مبارک ہو۔ سب ایک سے نہیں تھے، جناب مولا کائنات کی ولایت تو قیامت تک کے لیے ہے، میں کوئی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ تو بعض افراد جو ہیں وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ مولا کائنات کا جو رتبہ ہے وہ سوا ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ولی کے ساتھ صرف علی ہی کا نام جچتا۔ بات بری تو نہیں لگ رہی؟ اچھا، یہ اردو بنانے والے بھی عجیب تھے۔ اردو میں نا جب الٹ بناتے ہیں تو واو لگا کے الٹ بن جاتا ہے، روٹی ووٹی، کھانا وانا، واو لگاتے ہیں نا الٹ بناتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو اس نے سوچ سمجھ کے بنایا کہ علی کو الٹ بھی کریں تو ولی بنے۔ بس بھائی آپ کی زحمت کا تمام کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عزیزان گرامی، گرمیاں بھی شدید ہیں، میرے لیے گرمی بہت زیادہ برداشت ہو۔ میں 4 دن عدالت کے بعد اٹھا ہوں، پھر بھی مجالس پڑھ رہا ہوں، اور یہ ذکر آل محمد کا ذکر ہے، وہی کروا رہے ہیں مجھ سے، اور ان کا ذکر بھی بغیر ان کی رضا کے نہیں ہوتا۔ یہ جو فہرست تیار ہوتی ہے نا پڑھنے والوں کی، یہ مولا عباس علیہ السلام کے پاس ہوتی ہے۔ بڑے بڑے علماء کا اعتقاد ہے کہ 12 کے 12 اماموں کے پاس کوئی فائل نہیں جاتی جب تک کہ مولا عباس دستخط نہ کرے۔ میری بات پہنچ گئی؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے پاس ڈائریکٹ چلے جاؤ، اللہ کہتے ہیں میرے حبیب کے بغیر نہ آنا، رسول خدا کہتے ہیں بغیر علی کے نہ آنا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ یہ 12 اللہ نے بھیجے ہیں، بڑے بڑے جید علماء۔ علامہ طباطبائی کا نام سنا ہوگا، صاحب المیزان، جن کی تفسیر المیزان 20 جلدوں میں تفسیر ہے، المیزان فی تفسیر القرآن۔ علامہ سید محمد حسین طباطبائی، بہت بڑا نام ہے، مرحوم، بہت بڑا۔ میں پچھلے ہفتے ان کا جملہ پڑھ رہا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا چاہتے ہو تو امام حسین سے توسل کرو۔ دنیا کے کیا مطلب؟ دولت، شہرت، مکان، گاڑی، بچے کی شادی، یہ سب چیزیں دنیا۔ بہت سے لوگ دنیا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کہ دنیا چاہتے ہو تو مولا حسین سے توسل کرو، اور اگر آخرت چاہتے ہو تو مولا حسین سے توسل کرو۔ آخرت یعنی قبر میں نجات، پولیس صراط پہ نجات، میزان سے نجات، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، جنت میں جانا، حساب و کتاب۔ جب دنیا چاہو تو امام حسین سے توسل، آخرت چاہو تو مولا حسین سے توسل۔ لیکن مولا حسین تک پہنچ نہیں سکتے جب تک حضرت عباس دستخط نہ کریں۔ مولا عباس سے پہلے کہو میری سفارش تو کر دیں۔ اور یہ صرف ایک، ان کے استاد مرحوم آغا سید علی آغا قادی طباطبائی، جو تمام عرفاء کے استاد مانے جاتے، نجف اشرف میں ان کی قبر ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں چلے کاٹتا رہا کئی برس نجف اشرف۔ ان کے بیٹے نے انٹرویو میں کہا وہ کہتے تھے میں نجف میں چلے کاٹتا تھا، مولا آپ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، سب لے کے چلے گئے، میں خالی۔ ایک شب جمعہ میں کربلا میں تھا اور حرم میں حضرت عباس کے سامنے کھڑا تھا، زیارت پڑھ رہا تھا۔ علماء کا دستور ہے مولا حسین کے حرم میں حضرت عباس کے حرم سے اجازت لے کے جا۔ وہاں کھڑا تھا، اچانک ایک دیوانہ مجذوب لڑکا آیا اور کان میں کچھ کہا۔ 12 سید الاولیاء، مولانا سید الاولیاء اور دنیا کے تمام اولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس۔ اب میری روح کانپنے لگی، کس نے کہا؟ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ جو مجذوب لڑکا تھا، دیوانہ تھا، پاگل تھا، میں نے دیکھا اس نے کہا، اور لڑکا چلا گیا۔ پھر مجھے فوراً اسی وقت سمجھ آ گئی اس نے نہیں کہا۔ اس سے مولا نے کہلوایا کہ دیکھ تو وہاں چلے کاٹ رہا ہے، مجھے ترس آ رہا ہے، جب تک میں دستخط نہ کروں میرے بابا عطا نہیں کریں۔
سخت تو لے. اب میں مرتبہ رونے لگا, بلند آواز سے کہا مولا جب آپ سمجھ گئے ہیں تو دروازے تو کھولئے. اچانک مجھے لگا سارے دروازے کھل گئے. میں آگے بڑھا روتا ہوا زری پہ دونوں ہاتھ رکھے اور کہا ہے غازی عباس اپنے بابا سے میری سفارش کر دیجیے. اب میں جیسے ہی کربلا سے دوبارہ نجف گیا فوراً زری پہ گیا, دیکھا زری کے دروازے کھلے نظر آ رہے. مجھے یقین ہو گیا مولا غازی عباس نے میری سفارش کر دی, میں نے بات پہنچا دی اپنی. اگر کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں نا مولانا میں تو اتنا وسیلہ کر رہا ہوں, توسل کر رہا ہوں, میری دعا قبول نہیں ہو رہی, کہیں کوئی توسل آپ سے چھوٹ تو نہیں رہا؟ باب الحوائج کو چھوڑ کے کہیں اور جانے سے پہلے باب الحوائج سے کہیے میں بی بی زینب کے پاس بھی جاؤں نا, کہیں ذرا مولا بی بی کو سفارش کر. جناب سیدہ کے پاس بھی جائیں بی بی کو سفارش کر. مولا علی کے پاس جائیں کہیں اپنے بابا کو سفارش کر دیں. مولا حسن کے پاس جائیں کہیں اپنے بھائی کو سفارش کر. مولا حسین کے پاس اپنے بھائی کو, کسی سے بھی. کیوں؟ یہ باب الحوائج ہمارے لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا باب الحوائج کے معنی کیا. کیونکہ ولایت موضوع تھا. ولایت سلسلہ ہے, اس سلسلے کو سمجھنا بہت ضروری. کڑیاں ہوتی ہیں نا, ایک زنجیر ہوتی, زنجیر اگر ٹوٹ جائے تو کام نہیں ہوتا, اس زنجیر کو پہلے جوڑنا پڑتا ہے. اور تمام زنجیر کے جو حلقے ہیں ان سارے حلقوں کے جوڑ کا نام عباس ابن علی. اب میری بات پہنچ گئی ہے, میں کسی کو کم نہیں کر رہا. 12 اماموں کا مقام زیادہ ہے, 14 معصومین کا مقام زیادہ ہے. مولا عباس 14 معصومین میں نہیں ہے, 12 اماموں میں نہیں ہے, لیکن مولا عباس کا مقام کم نہیں ہے. کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ امام نہیں ہے. جن سے 12 اماموں نے محبت کی ہے وہ عباس, جن کے لیے جناب سیدہ نے فرمایا یہ ام البنین کی شکم سے میرا بیٹا. بہت بڑے ایک عالم تھے ہمارے, بہت بڑے عالم مجتہد, امام حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھا, شیخ یحییٰ یثربی. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک برقع پوش بی بی اور مجھ سے ناراض ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی کیا بات, میں تو آپ کے بیٹے کے حرم میں نماز پڑھا تھا, اگر کوتاہی ہوئی ہے مجھے معاف کر دیں, میں مر جاؤں گا, میں زندہ نہیں رہوں گا. تو کیا بات ہے ہر روز میرے بیٹے کی زیارت نہیں کرتا؟ کہا بی بی اللہ کی قسم میں مولا حسین کی ہر روز زیارت کرتا. بی بی نے فرمایا نہیں, میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہا ہوں. تو صرف شب جمعہ میرے بیٹے عباس کے حرم میں جاتا. شیخ یحییٰ یثربی کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن میں ہر روز مولا عباس کے حرم میں آتا. بی بی نے مجھے تنبیہ کی خبردار میرے بیٹے عباس کی زیارت کو کم نہ سمجھ. بہت سے افراد سمجھتے ہیں کہ کیا ملے گا غازی عباس سے, کیونکہ مجھے بتایا شیعہ سنی مشترک مجمع ہے, اسی لیے امام حسن و حسین کے تمام مسلمان فضائل مان لیتے ہیں, لیکن بعض اوقات مولا عباس کی فضائل کو کم سمجھتے ہیں. ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں پورا مسائل پڑھوں. جب جنگ ہوتی ہے نا دو فوجوں کی تو دونوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں, لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو بس ایک پرچم بلند ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے فاتح کا, جنگ جیتنے والے کا. پوری دنیا میں مولا عباس کا پرچم بلند ہے. یہ علامت ہے کہ امام حسین کی فتح ہوئی. بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا. میں 1 گھنٹہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا, رات بھی مجھے ڈرپ لگی ہے بڑی. میں نے جس حالت میں مجلس پڑھی ہے میں جانتا ہوں میری اس وقت بالکل کیفیت غیر ہے. آئیں ذرا کچھ دیر میرے ساتھ ذرا کربلا چلیے. وہاں پہ ایک ایسی ہستی ہیں جن کا نام ہے عباس. حضرت عباس وہ ہستی ہیں کہ جن کے لاشے پہ مولا حسین نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے اور بلند آواز سے فرمایا الآن انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی, وقلت حیلتی, اب میرا سہارا نہیں رہا. یہ لوگ پہلا جملہ پڑھ دیتے ہیں, میں 2 جملے اور پڑھ دوں مولانا کے. اگر
میرے بھائی میری بہنیں میرے بچے اسے برداشت کریں میرے بزرگ. تو جانتے پھر مولا نے کیا فرمایا؟ مولا حسین نے فرمایا عباس اب تک جو آپ کی وجہ سے سکون سے سوتے تھے اب انہیں سونا نصیب نہیں. انہیں اب سونا نصیب نہیں ہوگا. یعنی بیویاں، جب بیویاں کہتی تھی نا جناب زینب سے بی بی پھر ہزاروں کا لشکر آ گیا. ہر روز 1000 کا ایک لشکر، 2000 کا 3000-4000 کا لشکر آتا تھا. صبح سے رات تک لشکر آتا. کم از کم 1000 کا لشکر، 4000 3-4 ہزار کا لشکر، پورا دن لشکر آتے تھے. جب بھی لشکر آتے جناب زینب فوراً پوچھتے بھیا یہ کون آئے ہیں؟ تو مولا فرماتے یہ آپ کے بھائی کو مارنے آئے ہیں. تو بیویاں تڑپنے لگتی کہ بی بی اتنے ہزاروں لوگ ایک ایک دن میں آ رہے ہیں 2 محرم سے، بی بی ہمارے تو 72 ہیں. تو جناب زینب ایک بات کہتی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، سکون سے سو جاؤ، میرا پاس بھائی موجود. میرا بھائی عباس موجود ہے. بیویاں سو جاتی، بچے سو جاتے، عباس موجود. مولا حسین کہتے ہیں عباس وہ جو آپ کی وجہ سے سکون سے سوتے تھے اب انہیں سکون نصیب نہیں ہوا. اور عباس وہ جنہیں سکون نہیں نہ تھا اب وہ سکون سے سوئیں گے. ہم نے عباس کو مار دیا. ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا سید مہدی بحر العلوم اب سے 150 برس پہلے ایک ہمارے عالم گزرے، امام زمانہ کی زیارت کرتے تھے، بہت پہنچے ہوئے تھے. بڑے بڑے علماء اپنے امامے سے ان کے پاؤں صاف کرتے تھے، ان کے سامنے زمین پہ بیٹھتے تھے. یہ امام زمانہ کو پسند. ایک آدمی نے ان سے آ کے کہا آقا سید مہدی بحر العلوم میں کربلا گیا تھا، مولا عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. وہ اونچی اونچی رونے لگے، کہا میں زندہ ہوں، مولا عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے، کل میں خود چلوں گا. ایک معمار کو لیا، مزدور سے کہا وضو کر کے جانا غازی عباس کی قبر ہے. غسل کروایا، وضو کروایا، کہا تعمیر کرو. خود کھڑے ہو کے تعمیر کروائی. قبر میں پانی رہتا نا چاروں طرف. مولا عباس کی ابھی تک کیوں آپ نے پانی پیا نہیں نہ تھا، پانی پھینک دیا تھا، اب پانی اتنا عاشق ہے. عباس آپ مجھے پھینک گئے تھے، میں آپ کی قبر کا طواف کرتا رہا. تو قبر پہ چاروں طرف ہمیشہ پانی رہتا ہے، ہر 5 10 15 20 سال بعد تعمیر کرانی پڑتی ہے. تو جناب سید مہدی بحر العلوم کہتے ہیں کھڑے تھے، مزدور سے کہا تعمیر کرو. مزدور تعمیر کرتے کرتے رکا اور ایک مرتبہ کہنے لگا آقا ہم نے ممبروں سے بہت علماء سے سنا کہ حضرت عباس بڑے قد آور تھے، بہت خوبصورت تھے. اتنے قد آور کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ آقا مہدی بحر العلوم نے دیواروں میں ٹکرے مارے. کہا کیا بات ہے، میں نے کیا ایسی بات کہہ دی؟ کہ تمام شہداء کے صرف سر کو قلم کیا تھا، مولا عباس کے بازو بھی قلم تھے، اور جب ان ملونوں نے گرا لیا نا پورے جسم پہ گرز مارے. کہا اتنے ٹکڑے کے کہا ہم نے مار دیا عباس کو. کہا اس لیے قبر اتنی بڑی نہیں ہے. اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا. ایک روایت میں ہے جناب مولا سجاد سے بنی اسد نے کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، ہم جب اٹھا کے لانے کی کوشش کرتے ہیں نا جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. اتنے گرز مارے گئے ہیں. مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے گا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، اس لاشے کو وہیں دفنا دو، اسے پاس نہ لانا، میرے چچا کا لاشا ہے. 2 حرم بنیں گے، ایک میرے بابا کا دوسرا میرے چچا کا. بس بھائی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا. جب مولا حسین تشریف لائے تھے نا مولا عباس کے لاشے پہ، تو مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے رکھا. تو مولا عباس نے بس ایک جملہ کہا مولا جب میں اس دنیا میں آیا تھا میری ماں نے مجھے بتایا میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی. مولا میں دنیا سے جاتے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا،
دوسری میں خون بھرا ہے. آنکھ میں اگر پلک کا بال بھی چلا جاتا ہے نا، جب تک نکالنا ہو تکلیف ہوتی ہے. اور اگر کسی کی آنکھ میں تیر ہو اور اس کے ہاتھ نہ ہو، ایک مرتبہ جناب عباس نے فرمایا مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں. مولا حسین نے ابا اٹھائی، مولا عباس کی آنکھ پہ رکھی. جب خون صاف کرنے لگے نا تو جناب عباس نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں. مولا میری ماں نے وصیت کی تھی جب میں چھوٹا سا تھا، عباس کبھی حسن حسین سے کام نہ کہنا، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں تو میرا بیٹا، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، کبھی کام نہ کہنا. مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی. مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں بزرگوں کی، جوانوں کی، بچوں سب کی آنکھوں میں آنسو. میں تمام کر دیتا لیکن یہاں مولا عباس کے مسائل تمام نہیں ہوتے. میری درخواست ہے سب میری طرف دیکھیں گے. آخری جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا میری ایک آخری وصیت ہے، وصیت پہ عمل کرنا واجب ہوتا. کہا عباس کیا وصیت ہے آپ کی؟ کہا مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائے. کہا عباس کیوں خیموں میں نہ لے جاؤ؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، بچی پانی مانگے گی. میری غیرت برداشت نہیں کرے. مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے. اب سمجھ میں آیا ان ظالموں کو کیسے موقع ملا. گرز مارنے بس پہ میں نے تمام کر دیا. جب مولا حسین نے علم اٹھایا خیمے میں واپس آئے، جناب سکینہ نے سوال کیا بابا آپ چچا کا علم کیوں لائے؟ میرے چچا عباس کہاں ہے؟ اب مولا کا جواب سنیے گا، میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. کہ بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. بچی کو یاد رہ گیا چچا فرات کے کنارے سو رہا ہے. میرا ایک بھائی کہہ رہا اور نہ پڑھیے. شام غریبہ میں جب شمر نے بی بی کی بالیوں میں ہاتھ ڈال کے بالیاں اتاری اور بی بی کے کانوں سے خون بہنے لگا تو بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا اور بلند آواز سے کہا چچا عباس. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. دو دعا کے جملے کہوں گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے. جب آنکھ میں آنسو ہو، باب الحوائج کا واسطہ ہو، دعا رد نہیں ہوتی. پروردگارا واسطہ اس سر کا جو نیزے پہ بلند نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم اصل وجہ کیا ہے. جب کوفے میں سر پہنچے نا، راوی کا نام ہے مسلم گچکار، آپ لوگ اردو میں کہتے ہیں مستری. ایک گچکار تھا، مستری تھا. کہہ رہا میں ایک گھر بنا رہا تھا کہ اچانک میں نے ایک سر دیکھا جس کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا. میں نے فوراً کام، مزدور تھا کہ میں نے کام چھوڑا دوڑتا ہوا گیا، دیکھا سر ہی سر ہے. نیزوں پہ کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھوں میں رسیاں، ان کے 7 بچے ہیں، ایک مرد ہے. میں نے دیکھا سارے سر نیزوں پہ ہیں، ایک گھوڑے کی گردن میں ایک سر لٹکا ہو. میں نے جا کے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ عباس ابن علی کا سر ہے. کہا کیا بات ہے، تم نے اس سر کو نیزے پہ بلند کیوں نہیں کیا؟ کہا ہم سے نہ پوچھ، وہ جو قیدی ہے نا جس کے گلے میں توق ہے، ان سے بازلانے کے نامی میں سارے مسائل نہیں پڑھوں گا. اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے، میں نہیں پڑھتا. اگر سر میں زیادہ گرز لگ جائے نا پھر نیزے پہ سر بلند نہیں ہوتے. پروردگارا
واسطہ باب الحوائج کا، حاضرین مجلس، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے، سننے والے، سب کی توفیقات میں اضافہ فرماؤ، کسی کی دعا کو رد نہ فرماؤ، اپنی اپنی حاجات طلب کیجیے گا۔ میں ایک واسطہ دے رہا ہوں، مجھ سے بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، بہت سے مریضوں کے لیے کہا۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے آج تک کبھی دیکھا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا، پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح فرما، پروردگارا پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما، اپنی اپنی حاجات مانگی کہ آخری واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا تجھے واسطہ اس چھوٹی سی قبر کا جو شام کے زندان میں بنی۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی زنجیروں کے ساتھ بہن کو دفنایا ہے؟ پروردگارا میرا دل کہتا جب مولا سجاد بہن کو قبر میں اتار رہے ہوں گے، کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، سب سے پہلے مولا غازی عباس آ گئے، سجاد میری بھتیجی نے بڑے ظلم اٹھائے، پروردگارا واسطہ اسیران کربلا کی مظلومیت کا، کسی کی دعا کو رد نہ فرما، کھلے آسمان کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، پروردگارا تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت کا، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، اس امام باقا کو ترقی عنایت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ ایران و عراق، شام و بحرین کی اور جہاں جہاں حالات خراب ہیں فلسطین کے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ آپ آج جب امام زمانہ جنت البقیع جاتے ہوں گے تو روتے تو بہت ہوں گے، جس بی بی کے صدقے میں اتنی روشنی ہے، پوری دنیا میں کتنا چراغ ہے، کوئی امام بارگاہ نہیں جہاں پہ روشنی نہ ہو، لیکن جنت البقیع میں چراغ جلانے کی اجازت ہے، نبی کی بیٹی کی قبر ہے، پروردگارہ ہمیں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ جہاں جہاں مومنین بسیں سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پر میں ایک سوال کروں، ابھی بھی میرے بہت سے بھائی رو رہے ہیں، ایک سوال ہے میرا، آپ لوگ جو ابھی تک رو رہے ہیں، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا سجاد اتنا کیوں روتے تھے؟ مولا نے درباروں میں پھپھیوں کو دیکھا، جب پوچھا نا حضرت محمد حنفیہ نے مولا سجاد سے، سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئے؟ تو کہا چچا آپ نے صرف سنا، علی کی بیٹی ہوں، یزید جیسے شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا، جب یزید نام لے کے بلا رہا تھا ان میں زینب کون ہے؟ چچا میں نہیں بھلا سکتا۔ پروردگارہ واسطہ ائمہ کی مظلومیت کا، اسیران کربلا بیویوں کی مظلومیت کا واسطہ ہمیں زندگی میں بار بار آل محمد کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بانی مجلس کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ شدید علیل ہے، پروردگارہ ایک چھوٹی بی بی کے پاؤں میں لگے کانٹوں کے ان زخموں کا واسطہ کہ ہمارے ان بانی مجلس اور دیگر جو مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت، اکبر صاحب پروردگارہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما، اور دیگر تمام مومنین کی دعائیں مقبول ہو، اپنے بارگاہ میں مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين